والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبشرين والمنذرين شفيع المسلمين والمسلمين المخاطبين بالله والياسين النبي محمد ورسول المصدق أبو القاسم محمد والسلام على المؤمنين الصابرين المعصومين المظلومين ولعنة الله عليهم أجمعين يومنا هذا وإلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. محمد کا سارے کی تجربہ کا سب سے قانون میں قبول کرنا ہے ہم سب سے اڑ کر پہنچا بعد میں خواہشات کا فیل کریں گے کہ مسجد طرح سوال میں کریں گے ہم سب کو ہو جائے میرے مالک سے واسطہ ہے مجھے حسین کا جو میں نے جہاں جہاں جو ہے بیمار ہونے کے کام جاتا فرما جو بھی اولاد ہے انہیں ایک اولاد عطا فرما اور جو ساری اولاد ہے اس کی اولاد کو نہیں سمجھانے اور ہمارے واسطے حسین کا میں جہاں جہاں گزاری کے لیے بہت برپا ہے جہاں جہاں حسین کے گزارا گزاری بنا رہے ہیں ان سب کا کرنے میں ہمارے علاوہ حسین کے سب سے پانی آنے لگے آدمی مسجد سب کے ایمان پر ضرور سے سب کے حسین پر ہماری کا واجب ہمارے والد سے فرما اور ہمیں بھی جانے کرا سامان فضیلت کے لیے اور وہ پروردگار عالم رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے غفور بھی ہے کریم بھی ہے والا کلی ہے خبیر بھی ہے والا رحمان الرحیم پروردگار کے سچا موت والا رحمنے والا سچا موت والا ویسا رحمان الرحیم پروردگار جو ہمارے گناہوں کو دور کے لیے ہمیں رشتے روان ہے ویسا رحمان الرحیم پروردگار جو ہماری ایسوں کو روک کے لیے بھی ہمارے اپنے کی پروردگار پروردگار نے جاؤں بہت سی نعمتوں سے نوازا میری تمام نعمتوں سے سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت ہے مجھے اپنی بیٹھ کے رہے اور یہ ایسی نعمت ہے جس کی تمام تبدیل ادا کرنے کا حق ادا ہر مجلس میں ایسی ہوں جب مجلس حسین میں جایا کریں فرش حسین سے بیٹھا کریں تجویز کلام کی مجلس سمجھ بیٹھا کریں آپ کو سوچا سمجھ کر سوچا کیا کریں اس لیے کہ اپنے کرن سے دے گا تھوڑی نیام میں بچنے کا آئے گا اور زہرا کی بات کرنے کا چلا جنہیں پر زندگی کی ہماری آپ کی کرنے میں ہمارا آپ کی ہوگا اور جب بچے کا اللہ کرنا ہے انسان ضرور کیا کریں کہ ہماری سماج کر کے نہیں کہاں کریں پروردگار تیرا نام کی زمین کی ہمیں بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے سب سے اللہ اور شکر ہے پروردگار کا کہ ہمیں حسین کا غم بنانے والوں نے شمار کیا تمام کرنے اگلا ہے فرش حسین ہے مسجد حسین ہے لیکن جب ہم ہر سے چل کر مسجد کا قائم تک جانتے ہیں ہر مسجد میں یہی کہتی ہوں کہ خزائن بیان کرنے کے لیے نہیں ہے اور میں نے بھی اس مسجد میں خزائن نہیں کرنے کی جیسے ہوتے سے مسجد ہے تو ہمیں شہزادی کو حد سے پرسا بن رہے لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ جب گھر کے اندر آ ہی گئے ہیں عبادت سے نکلے ہیں تو اتنا عبادت کا حق ادا کر کے جائے گئے
فرش حسین سے ہم آتے ہیں, مسجد حسین میں بیٹھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرش کی عزت کو, فرش کی اہمیت کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جسے نعمت مل رہی ہوتی ہے اسے قدر نہیں ہوتی, جن کے پاس نہیں ہوتا قدر تو ان سے پوچھیے. اب شانہ اگر کرنار کو فرش اللہ کی نعمت ملی ہوئی ہے, شاید دوسری درجے سے واقف نہیں, کیونکہ دیکھیے فرش حسین وہ ہے یہاں سے آداب ہو. جب گھر سے آپ آ گئے نا مجلس کا تہیہ کر کے, تو کوشش بھی کیا کریں کہ جتنی دیر مجلس میں بیٹھیں گے چیزیں زیادہ زحمت نہیں دیتی, صرف مسائل بیان کرتی کہ بیٹھنے والوں کو زحمت نہ ہو, سننے والوں کو زحمت نہ ہو. تو کوشش ہی کریں جتنی دیر بیٹھا کریں آپ کی پوری توجہ مسجد کی طرف ہونی چاہیے, اپنی ذاتی قسم سے قدر کیا کریں, کیونکہ خود تصور کیجیے نا کہ ہمارے یہاں کوئی انتقال کر جائے, کوئی افسوس کی نہیں آئے اور ہم اسے مسکراتا یا باتیں کرتا دیکھیں تو صاحب خانے کا غصہ کہتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ کائنات کی شہزادی کو کائنات کی ملکہ آتی ہے, اور ان سب کا ماننا ہے کہ جلدی کا میرے فین زندہ ہے سودا ہلکیاں ملتی ہی آتی ہے. خدا اگر آپ کو روحانی آنکھیں عطا کرتے ہیں, آپ کو وہ سودا نظر آ جائے, تو کیا تب بھی آپ معلوم میں اسی طرح مجبور کریں گے؟ کیا آپ کی وہ غم کے دن یا قیامت کے دن کیا آپ کے چہرے پر اگر معلومین کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی مسکراہٹ آ پائے گی؟ تو یہی تصور کر کے ایسا کریں کہ سودا ہلکیاں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تنظیم میں آپ فرماتے ہیں ذمہ کا رتبہ اتنا ہے, عدالت کا رتبہ اتنا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں عدالت کو اگر پتہ چل جائے نا کہ فرشتہ پر آنے کے بعد وہ کس اعلیٰ مقام پر ہے تو خدا سے قسم تمام دنیا کے فرض کو اتنی بڑی منزلت ہے فرض کو. اور ابھی جانیے اللہ کے دن ہے, کتے کے دن ہے, قیامت کا تعلیم ہے, آج محرم کی خاص تعلیم ہے. اتنی تیزی سے محرم آیا اور تیزی سے اللہ کا سلسلہ گزر رہا ہے. بس 3 قدر اور نماز مولا والے محرم ہم سے کچھ ادا کرنا ہے, دعا پتا کرنے آئے ہیں قومی بیوی. اب تو یہ ہے کہ ہم حسین کے غم میں روزے روزے بڑھ جائیں ہماری آنکھوں سے گرے, ہماری عبادت کو قبول کیجیے گا. کئی سارے سیدہ آپ کی تعلیم رحمت کی تعلیم بھی ہے, آج ہی کا دن ہے جب ہمارے حسینی کے بارے میں ماں کو اپنے بیٹے کے چہرے پر بیٹے کس طرح سے پرواز کرتے ہیں مائیں جانتے ہیں. لیکن اللہ اگر سر پہ بارش کا سایہ موجود لیکن کم پرواز کر جائیں, لیکن اگر سر پہ بارش کا سایہ موجود نہ ہو اس دیوا ماں کس طرح سے اپنے بیٹے کو جیسے جیسے بیٹا پروان چڑھتا جاتا ہے نہ جانے کون سی آنکھوں میں کیسے کیسے خواب آئے ہوں گے. جوان ہوگا میں اپنے لال کی شادی رچاؤں گی, میں اپنے لال کی دلہنیاں کھلاؤں گی, میں اپنے لال کے بچوں کو گود میں کھلاؤں گی. علی جمیل میں پروان کے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت تھی نا وہی تھی جو کربلا میں حسین کی سارے 3 برس تک امام حسن نے قریب بلایا تھا, کہا تھا قاسم میں تمہارے بازو میں یہ تعویذ مانگ رہا ہوں, جب کوئی شخص وقت آ جائے
معصوم نے یہ تعبیر کھول کے میں آہستہ آہستہ مسائل بیان کرتی ہوں. اپنے کچھ کام زیادہ کرنا ہے کیسے زیادہ کرنا ہے آپ جانے. قاسم کی ماں پرواز کبھی عاشورہ نہیں تھی نا. ہر ماں اپنے بیٹے کو سامنے لے کے بیٹھی, ہر ماں اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہی تھی. اپنے لال کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی, بیٹا کل اپنی جان کو تیز نہ کرنا, سب سے پہلے تو حسین سے قربان ہو جانا. ارے کوئی ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میرے دودھ کھلا تیرے بال کو لڑنا نہیں آتا. ایک مرتبہ قاسم ہو کے کہتے ہیں, اماں میرا وعدہ رہا کل تیرا لال ایسی جنگ کرے گا, اماں سب کے لاشے پیسے لگائیں گے. ایک مرتبہ باتیں کر رہے تھے تو مولا علی اکبر کہتے ہیں چچا کل ہم جائیں گے لڑنے کے لیے, آپ مت جائیے گا. چچا آپ گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے. کہتے ہیں نہیں تم نہیں جانا, کل ہم جائیں گے اکبر اگر تم میری گاڑی کی آنکھوں کا نور آج کرے تمہارے بھائی کی نشانی قربانیاں پیش ہونا اجازت مانگے اجازت نہیں ملتی. ارے خیمے میں در چکا کے بیٹھے تھے, یاد آ گیا مانگا تھا. ایک مرتبہ جناب قاسم نے بابا کی چچا کے پاس آئے. ارے باپ کی تحریر چچا کو دکھائی. حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا. ارے تعریفیں کہتی ہے چچا بھتیجے روتے روتے اثر گئے. قاسم کے لیے زیرہ لے کر آئے. حسن کا لال کہتا ہے مولا میں زیرہ پہن کر نہیں جاؤں گا, مولا میں ایسے ہی جنگ کے لیے جاؤں گا. زیرہ کس لیے پہنائی جاتی ہے؟ کہیں سے تیر آئے, لوہے کی زیرہ تیروں کو روک لے. ارے کوئی تلوار سے حملہ کرے, ارے وہ لوہے کی زیرہ
अपने से महफूज कर ले हसन का लाल। अरे सिरा पहन कर नहीं गया अगर ये कुर्ते में घोड़े में सवार हुए बाबू तो खाओ नहीं जाते थे, घोड़े में सवार होके चले। अजादारा ने इमाम आज शहजादे कासिम की शादी को लेकर कई जगह इख्तलाफ है। कोई कहता है शादी हुई थी, कोई कहता है शादी नहीं हुई थी, कोई कहता है मेहंदी हुई थी, कोई कहता है मेहंदी नहीं हुई थी। अरे मैं ये कहती हूँ इस इख्तलाफ को छोड़ दो, शादी हुई थी या नहीं हुई थी। अरे एक बेगमा के मैदान में आया है, इधर कासिम मैदान में आए। अब बात सीधे कराए हुसैन मुसल्ले पर एक मर्तबा कासिम ने हमला किया और जख्मी पहलवान आया, कासिम ने उसे भी मार गिराया। अब बात की आवाज आई, की आवाज आई, हाजिम का शेर है, ऐसे नहीं जीतता। अरे चारों तरफ एक तरफ से 303 छोड़ दिए गए, अरे दूसरी तरफ से अरे लश्कर में बाजी में घिर गया। एक मरतबा बहुत नजर नहीं आया, मेरे मौला टीले से उतरे, अरे तलवार लेके चले, बात कर रहे हो। एक मरतबा हुसैन कहते हैं आवाज रुक जाओ, मैं खुद जाऊंगा कासिम की मदद के लिए। जमीन पे आया ना, अरे शहजादे के पास काबों में उलझ गए। अरे तालीम कासिम के घोड़े को दौड़ा ने देखा उसे कासिम कहीं नजर नहीं हुसैन रो के कहते कासिम तुझे बुलाया सजा आ गया, सजा को कासिम नजर नहीं आता। बेटा आवाज हो कहाँ हो, अगर आवाज नहीं आई। हुसैन फिर कहते हैं शरीर सजा बुला रहा है, कासिम आवाज हो, आवाज नहीं आई। अब मेरा वाला रो के कहता है कासिम इमाम वक्त बुला रहा है। अरे इतना कहना था, एक सोया आज मैं तुम्हें डंडा कर दी मैंने बीवी दुआएं देखो इस पर हो गया फरमा गया। अल्लामा साहब ने मस्जिद में पढ़ा कि जब मैं करबला गया तो वहाँ के बहुत बड़े आलिम जिन्होंने बहुत से मकसदों को तहरीर किया, मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुझे करबला के मकसद सुनाइए। वो कहते हैं किसका मकसद सुनोगे? कहा मुझे कासिम की शहादत सुनाइए। अरे इतना सुनना था, आलिम ने उसको सीख लिया। मैं कहा इस सवाल का जवाब दो, ये बताओ तुम पाकिस्तान में क्या पढ़ते हो? कासिम की तरह दीन के जमीन में अल्लामा साहब ने कहा नहीं पढ़ते हैं। हुसैन ने अबा बिछाई, कासिम की नाम इतना सुनना था।
Thank you.